کیونکہ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا. اگر اور کوئی بچہ ہوتا تو اب تک کوئی نہ کہتا. نہیں واضح کر سکا. بیٹیوں کا مسئلہ وہیں حل ہو گیا. کیونکہ سب نے لکھا ہے کہ دوسری 3 بیٹیاں اعلان رسالت سے پہلے پیدا ہوئی تھی، اور اعلان رسالت رسول خدا نے 40 برس کے سن میں کیا. سورہ کوثر جب نازل ہوا جب پیغمبر 45 برس کے تھے. اگر وہ رسول خدا کی بیٹیاں ہوتی اور عربوں کو پتہ ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ مشرکین بھی جانتے تھے کہ اور کوئی اولاد نہیں ہے. یہ بعد میں نسبت دینے کی کوشش کی گئی ہے کسی کے مقام کو گھٹانے کے لیے. نہیں، میں یہاں پہ بڑے احترام کے ساتھ ایک جملے کو پیش کروں گا. ہمیشہ ایک کے مقابلے میں 3 اور لائیں. ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ ماحول بنا، پیغمبر اسلام نے کہہ دیا، کہا کہ اے مشرکین، بس دیکھیں جب انہوں نے کہا نا اب تر نسل بریدہ، اور کوئی بیٹا نہیں، 2 بیٹے ہوئے تھے اعلان رسالت کے بعد، قاسم و عبداللہ. یہ سب نے لکھا ہے کہ پہلے جب پیغمبر اسلام 25 برس کے تھے شادی ہوئی، 30 برس تک کوئی اولاد نہیں تھی. سب شیعہ سنی مورخین نے، حتیٰ کفار نے جنہوں نے رسول خدا پہ لکھا ہے کہ 30 برس کے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی. جب مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، اسے میں پالوں گا. 30 برس کے تھے. ایک مرتبہ مولا مشکل کشا کو لیا، گھر لے گئے، اور سب کفار نے بھی لکھا ہے کہ اسی لیے جناب ختم مرتبت کو، جناب خدیجہ کو مولا مشکل کشا سے زیادہ محبت تھی کہ پالا انہوں نے تھا. 5 برس انہیں پالا، اب ہو گئے 35 برس کے. اب وہ لوگ کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس 5 سال کی مدت میں، سوال آپ سے کروں گا جواب نہیں دوں گا، آپ کی حسن سماعت یہیں سے واضح ہو جائے گی کتنی حسن سماعت ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 10 سال میں کوئی اولاد نہیں ہے. اب 35 برس سے 40 برس، اعلان رسالت سے پہلے اور 35 کے بعد 5 سالوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں. تین بیٹیاں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، شادیاں ہوئی، طلاق ہو کے واپس آئیں. اگر ممکن نہ ہو تو میرے لیے انشاءاللہ تعالی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب آیت نازل ہوئی وما محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. لپالک بہت زیادہ تھے، رسول خدا یتیم پرور تھے. یتیم پرور تھے، یتیموں کو پالا کرتے تھے. کتنے ہی بچے لے کے پال دیے تھے. زید کو پالا، جس کو پالا تھا اب سو کہنے لگے بابا جان. اللہ نے کہا وما محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. خبردار کسی نے یا ابت کہا، خبردار کسی نے بابا جان کہا. ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، اب سب نے یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا. جیسے جناب خاتون جنت کے گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ. کہا فاطمہ آج کچھ مزاج بدلا ہوا ہے. کہا بابا جان آپ ہی نے تو کہا قرآن میں سورہ نازل ہو گیا، سورہ احزاب میں آیت نازل ہو گئی کہ اب کوئی بابا جان نہیں کہہ سکتا. کہا یہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. اب اگر رسول خدا نبی ہیں، معصوم ہیں جو کہ ہیں، تو پھر کہنا چاہیے تھا یہ بیٹیوں کے لیے نہیں. انہوں نے نہیں کہا بیٹیوں کے لیے نہیں، کہا بس آپ مستثنا ہیں، صرف آپ کو ایکسپشن قرار دیا گیا ہے، آپ استثناء ہیں. آپ کہیں گی یا ابتا، آپ کہیں گی بابا جان، نواسے کہیں گے نانا جان.